اللہ تبارک و تعالی ہی کی توفیق، اسی کے کرم، اسی کی عطا اور اسی کی نوازشات کے صدقے یہ مبارک اور مسعود ساعتیں ہمیں حاصل ہیں کہ جن میں ہم اللہ تبارک و تعالی اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کے دیگر محبوبین کی بارگاہ میں اپنے تعلق کے اظہار اور محبتوں اور عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ حضور سلطان المشائخ سرکار سیدنا محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اللہ تبارک و تعالی نے خواجگان چشت کی صف میں آپ کو ایک الگ اور بڑا ہی منفرد اور ممتاز مقام عطا فرمایا ہے۔ یوں تو تمام خواجگان چشت حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی بہترین معرفت رکھنے والے بھی ہیں اور دوسروں کو معرفت عطا کرنے والے بھی ہیں، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ یہ اللہ والے در حقیقت حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان بن کر اور آپ کی شناخت بن کر ہمارے علاقے اور ہمارے ملک میں تشریف لائے، اور خواجگان چشت کا ہر فرد اس امت کو حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے جوڑنے کا فریضہ اور ذمہ داری انجام دیتا رہا، اور ان کی ذوات مقدسہ کو جان کر، پڑھ کر، سمجھ کر ایک امتی کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اگر حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر سچائی کے ساتھ عمل کرنے والا، آپ کی سنتوں پر چلنے والا کئی صدیوں کے بعد بھی اگر پیدا ہو تو ساری دنیا اس کے قدموں میں آ کر بچھ جاتی ہے۔ عوام تو عوام، غلام تو غلام، آقا تو آقا، وقت کی شہنشاہی بھی اس کے قدموں میں آ کر بیٹھنے اور اس کی قدم بوسی کرنے میں فخر محسوس کرتی۔ تو پھر حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی عظمتوں کو سمجھنا انسان کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ کس طرح اگر وقت کے شہنشاہ یہاں آ کر ان کی بارگاہ میں جبیں سائی کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، تو پھر وہ ذات کہ جسے رب نے رحمت للعالمین بنایا، رحمت للعالمین بنایا ہو، اس کی رحمتوں میں کتنی وسعت اور کتنی پہنائیاں ہوں گی کہ جب کئی صدیاں بعد پیدا ہونے والے امتیوں کا یہ حال ہے کہ سرکار سیدنا محبوب الہی رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنا کی جو خانقاہ تھی مقبرہ ہمایوں کے پاس، اس کا فیسنگ سائیڈ جو تھا، اس کا جو دروازہ تھا وہ دریائے جمنا کے کنارے تھا۔ دریائے جمنا کے کنارے خانقاہ واقع تھی اور اس کا جو رخ تھا وہ دریائے جمنا کی طرف تھا۔ تو حال یہ تھا کہ جو پانی بھرنے والے آتے تھے تو جتنوں کا گھڑا جتنا پھوٹتا تھا تو سرکار محبوب الہی کی خانقاہ سے انہیں فوراً نیا گھڑا پرووائیڈ کیا جاتا، جس کا بھی گھڑا پھوٹا فوراً اس کو سرکار کی بارگاہ سے نیا گھڑا عطا کیا جاتا، جو اتنی باریکی کے ساتھ خلق خدا کی ضرورتوں کا خیال رکھے، جس کے دل میں بلا تفریق اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی ایسی فکر اور ایسا درد عطا فرمایا ہو
کہ اگر کوئی پانی لینے کے لیے آیا ہے اور اس کا گھڑا پھوٹ جائے تو اسے مایوس ہو کر اپنے گھر جا کر یا کہیں اور جا کر دوسرا گھڑا لا کر پانی بھرنے کی نوبت نہ آئے، بلکہ اسی جگہ پر اس کو گھڑا مہیا کروا دیا جائے۔ جب ایک امتی کے دل میں خلق خدا کی ضروریات کا اتنا خیال ہے تو حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں اس امت کے لیے کیا تڑپ اور کیا محبت اور محبت کے کیا جذبات ہوں گے، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ حضور سرکار محبوب الہی سلطان المشائخ سرکار سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء کے حالات زندگی کا ہم سرسری طور پر مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی چند ہفتے ہماری گفتگو ہوئی اور آج پھر اسی تسلسل میں اور آج کی گفتگو کو گزشتہ ہفتے کی گفتگو سے جوڑتے ہوئے حضور سلطان المشائخ علیہ رحمت و رضوان کی زندگی جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا اپنا مستقل ذرائع آمدنی کچھ بھی نہیں تھا، کہ کوئی کاروبار ہو یا کوئی ملازمت ہو یا کوئی وظیفہ اس طرح کہیں سے بندھا ہوا ہو، ایسا کوئی نظام نہیں تھا۔ لیکن اس کے باوجود حال یہ تھا آپ کی سخاوت اور آپ کی عطا کا کہ آپ کے مرید اور خلیفہ اور آپ کے جانشین حضرت سرکار سیدنا خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی علیہ رحمہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ گویا دریا بہتا تھا۔ کیا بہتا تھا؟ دریا بہتا تھا۔ آپ کی یہ عادت تھی کہ ہر ہفتے، اور بعض لوگوں نے لکھا کہ روزانہ، جہاں نظر و نیاز جمع کی جاتی تھی اس عمل کو تجرید کہا جاتا تھا۔ کیا کہا جاتا تھا؟ تجرید۔ تو جہاں نظر و نیاز رکھا جاتا تھا وہ بعض لکھنے والوں کے مطابق روزانہ اور بعض کے مطابق ہفتے میں ایک دن جمعرات کی شب یا جمعے کی صبح آپ تجرید کرواتے، یعنی پورا خزانہ اپنا خالی کروا دیتے، کچھ بھی اس میں کل کے لیے نہیں چھوڑتے۔ حتیٰ کہ خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جب اپنے خاص معمولات میں بیٹھا تو میں نے یہ محسوس کیا کہ میری کیفیت اوپر کی طرف مائل ہے، باطنی احوال یہ عروج کی طرف مائل ہیں، مگر کوئی چیز ہے جو مجھے نیچے کی طرف کھینچ رہی۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے غور کیا تو پتہ چلا کہ آج جو میں نے تجرید کروائی ہے، جو خزانہ خالی کروایا ہے، وہ پوری طرح خالی نہیں ہوا اور اس میں کچھ باقی رہ گیا ہے۔ تو آپ کی مستقل کوئی ذرائع آمدنی نہیں تھی، اور توکل کا حال یہ تھا، رب پر بھروسے اور رب پر یقین کا، کہ آپ فرماتے ہیں کہ کسی سے نہ صراحتاً نہ اشارتاً اور کنایتاً کسی طرح بھی اپنی ضرورت کا اظہار مت کرو، کنایتاً بھی اپنی ضرورت کا اظہار مت کرو، بلکہ کسی ایسے کے سامنے بھی اظہار مت کرو کہ تمہیں معلوم ہے کہ اگر میں اسے اپنی ضرورت بتاؤں گا تو یہ کسی انتظام کرنے والے کے ذریعے انتظام کروا دے گا۔ یہ باتیں ہم لوگوں کے منہ سے شوبھا نہیں دیتی کہ یہ باتیں ہم لوگ کریں، لیکن سیکھنے کی بات ہے۔ اللہ کرم فرما دے کہ یہ احوال حاصل ہو جائیں۔ فرماتے ہیں کہ صراحتاً اور کنایتاً بھی اظہار مت کرو، حتیٰ کہ اس کے سامنے بھی اظہار مت کرو اپنی کسی ضرورت کا، کہ تم جانتے ہو کہ اگر تم اس کو بولو گے تو وہ کسی اور سے خود تو نہیں کرے گا لیکن کسی اور کے ذریعے اس کا انتظام کروا دے گا۔ تو فرماتے ہیں اس کے سامنے بھی اظہار مت کرو، حتیٰ کہ فرماتے ہیں کہ کسی کا کوئی سامان یا کوئی چیز دیکھ کر اس کی تعریف مت کرو، کہ کیا کپڑا پہنا ہے آپ نے، کیا گھڑی لگائی ہے آپ نے، کیا ٹوپی پہنی ہے آپ نے۔ کسی کی کسی چیز کی تعریف اس کے سامنے مت کرو۔
کیوں؟ یہ بھی خواہش کا اظہار ہے. کیا فرماتے ہیں؟ یہ بھی خواہش کا اظہار ہے. اور اگر کر دیا اور وہ لا کر دے، کر دیا اور وہ لا کر دے تو اسے قبول مت کرو، اسے قبول مت کرو. اور دوبارہ سہبارہ جتنی بار لائے اسے نا قبول کر دو، نا مقبول کر دو، تاکہ یہ سلسلہ ختم ہو جائے اور امید کی ڈور صرف اور صرف رب کی بارگاہ سے جڑ جائے. حتیٰ کہ فرماتے ہیں کہ دل کی خواہش کو بھی لگام دو. کیسے؟ یہ امید بھی مت کرو کہ کوئی باہر سے آنے والا میرے لیے فلاں چیز لے کر آئے گا. کوئی آنے والا فلاں چیز لے کر آئے گا. نہ اپنی ضرورت کا اظہار صراحتاً یعنی صاف صاف کسی سے کرو کہ مجھے یہ چاہیے، نہ کنایتاً گھما پھرا کے اپنی ضرورت کسی کو بتاؤ، نہ کسی ایسے شخص کو بتاؤ کہ اس سے تو امید نہیں ہے کہ وہ پوری کرے گا، لیکن وہ کسی سے اور کہہ کے آپ کی ضرورت پوری کروا دے گا. اس سے بھی مت کرو. اور اسی طرح کسی کے سامنے اس کی کسی چیز یا کسی سامان کی تعریف مت کرو، اور اگر وہ تعریف سن کر وہ چیز لا کر دے تو اسے قبول مت کرو. اور اسی طرح دل پر اتنا قابو رکھو کہ یہ امید مت کرو کہ کوئی آنے والا ہے تو تمہیں یہ چیز لا کر دے گا. اپنے نفس کا ہاتھ پیر جب اتنا باندھ چکو، اپنے نفس کا ہاتھ پیر جب اتنا باندھ چکو تو اب جو آئے اسے قبول کر لو. اب جو آئے اسے قبول کر لو کہ اب جو آئے گا وہ خالصتاً رب کی طرف سے آئے گا، اور اس میں تمہاری کسی امید، تمہاری کسی لالچ اور تمہاری کسی خواہش کا دخل نہیں ہوگا. یعنی یہاں سے یہ پتا چلا کہ بزرگوں کے یہاں نذرانہ کس مقام پر لینا یہ صحیح قرار پاتا ہے. نذرانہ یہ کس مقام پر لینا صحیح قرار پاتا ہے. کیا مقام ہے جہاں نذرانہ قبول کیا جائے؟ وہ مقام یہ ہے کہ نہ خواہش کا اظہار ہو، نہ دبی ہوئی خواہش ہو، نہ ظاہری خواہش ہو، اور کسی طرح کا بھی پوشیدہ یا ظاہر کوئی اظہار اپنی ضرورت کا نہ ہو، اور نہ ہی کسی بندہ خدا سے کوئی امید باندھی گئی ہو. اب اس کے بعد جو آ جائے اسے قبول کر لو. یہ ہے نذرانے کا مقام. بات آتی ہے سمجھ میں؟ کل ہم نے وہ درس حدیث میں حضرت عیسیٰ بن یونس کا ایک واقعہ ذکر کیا تھا کہ خلیفہ ہارون رشید جو عباسی خلیفہ ہیں، ان کا وزیر اعظم جعفر بن یحییٰ برمکی وہ کہتا ہے کہ میں نے عیسیٰ بن یونس جیسا عالم نہیں دیکھا. عیسیٰ بن یونس جیسا عالم نہیں دیکھا. کیا ہوا بھائی، ایسا عالم کیوں نہیں دیکھا؟ تو کہا میں نے انہیں 1,00,000 دینار، کتنا؟ 1,00,000 دینار میں نے انہیں نذر کرنے کی کوشش کی مگر انہوں نے قبول نہیں کیا. 1,00,000 دینار کا ہم لوگوں نے کل حساب لگایا تھا تو وہ تقریباً 3 کروڑ روپے آج کے بنتے. کتنے؟ 3 کروڑ روپے. کہا میں نے یہ 1,00,000 دینار انہیں نذر دینے کی کوشش کی مگر انہوں نے قبول نہیں کیا، لوٹا دیا. میں نے گزارش کی کہ حضور یہ نذرانہ ہے، نذر ہے. اور یہ وزیر نے انہیں درس حدیث کے لیے بلایا تھا، حدیث پاک کا درس دینے کے لیے بلایا تھا. تو درس کے بعد جب وہ جانے لگے تو 1,00,000 دینار ان کی بارگاہ میں
پیش کیے، قبول نہیں کیا۔ وزیر نے کہا کہ حضور یہ نذرانہ ہے۔ فرمایا اگر یہ نذرانہ ہے تو مجھے درس حدیث کے لیے بلانے سے پہلے کیوں نہیں دیا؟ اگر نذرانہ ہی تھا، اب یہ نذرانہ نہیں بلکہ جو میں نے علم تمہیں دیا ہے یہ اس کا معاوضہ ہے۔ تو میں نہیں چاہتا کہ دنیا کہے کہ میں نے علم کا بدلہ لیا ہے، رسول کے فرمان کا بدلہ لیا ہے۔ یہ 1,00,000 دینار تو بہت بڑی چیز ہے، فرمایا کہ میں اس کے بدلے ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پی سکتا۔ یہ ہے نذرانے کا مقام، ٹھیک ہے؟ تو جن لوگوں کے نزدیک یہ بندھا ہوا ہے، ایک تو یہ ہے نا کہ تقریر کا طے کرنا کہ اتنا دو تو آؤں گا، اور ایک یہ ہے کہ پتا ہے کہ میں تقریر کرنے جاؤں گا تو ملے گا ہی، اور مجھے اس کی امید بھی ہے، اور اس سے کم ملا تو مجھے تکلیف بھی ہوتی۔ تو یہ وہ نذرانہ نہیں ہے جس نذرانے کو صوفیہ قبول کیا کرتے ہیں۔ بات آئی سمجھ میں؟ یہ کوئی اور دوسرا بعد میں پیدا ہونے والا نذرانہ ہے، یہ صوفیہ کے یہاں چلنے والا نذرانہ نہیں ہے۔ صوفیہ کے یہاں چلنے والا نذرانہ یہ ہے کہ جب امید کی ہر ڈور مخلوق خدا سے کاٹ دی جائے اور ہر ڈور بارگاہ الہی سے جوڑ دی جائے اس طرح کہ ہر آوک خالص ہو جائے رب کی طرف سے، جو کچھ آوک ہونی ہے سب رب کی ہی طرف سے ہونی ہے، اس لیے کہ بندوں کا کیا ہے؟ بندوں کا کچھ نہیں ہے، مگر کہنا یہ ہے کہ تمہارے دل میں رب کے علاوہ جو دوسروں سے امید بندھی ہوئی ہے وہ بھی کٹ جانی چاہیے۔ امید کی ڈوری بھی، عطا کی ڈوری تو رب سے ہی جڑی ہوئی ہے، امید کی ڈوری بھی ہر غیر اللہ سے کٹ جانی چاہیے، ہر بندے سے کٹ جائے۔ اس کے بعد جو عطا اور جو نذرانہ آئے گا اب تمہیں اس کا لینا صحیح قرار پائے گا۔ کیوں کہ اب جو آیا ہے امید خلق کے ذریعے نہیں آیا ہے، مخلوق خدا سے امید باندھنے کے ذریعے نہیں آیا ہے، بلکہ خالصتاً اللہ کی بارگاہ سے امید وابستہ کرنے کے ذریعے آیا ہے۔ یہ اسی لیے آپ اپنے مطبخ میں جھاڑو پھروا دیا کرتے تھے روزانہ، یہ توکل کا بہت ہی اعلیٰ مرتبہ ہے کہ کل کے لیے کچھ رکھتے نہیں تھے، مگر جب رب پر ایسا بھروسہ کرتے تھے، ایسا توکل کرتے تھے تو کل پھر وہ خزانہ اسی طرح بھر جاتا تھا، کل پھر خالی کروا دیا کرتے تھے۔ حال یہ تھا، اور جو کچھ آتا سب خلق خدا کے لیے، خلق خدا سے آتا اور خلق خدا کی طرف چلا جاتا۔ بلکہ نذرانے کے تعلق سے آپ کا بڑا ہی معروف اور مشہور فرمان ہے، لا حد ولا قد ولا رد۔ آپ فرماتے ہیں کہ نذرانے میں کوئی حد نہیں، نذرانے میں کوئی حد نہیں، اور جو نذرانہ اس طرح آئے کہ امید منقطع ہو چکی ہو اور پھر آئے، مخلوق سے امید توڑنے کے بعد تو اسے لوٹایا نہ جائے، ولا قد، اور جو نہ دے تو اس سے ناراض نہ ہوا جائے۔ لا حد ولا رد ولا قد، یہ 3 اصول ہیں۔ حد نہیں کا مطلب یہ نہیں ہے بھائی ادھر کروڑوں کی طرف، نہیں، ادھر ہے، یعنی کمی کی کوئی حد نہیں ہے کہ ارے لفافہ اتنا موٹا دیا مگر اس میں نوٹ جو ہے وہ ہلکی رکھ دیا، نہیں، کمی کی کوئی حد نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنی عقیدت سے اور اپنی محبت سے اگر 54 بھی نذر کرے تو اب یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ کہاں سے آ رہی ہے؟ جب مخلوق سے امید کی ہر ڈور کاٹ دیا ہے تو اب یہ ڈائریکٹ کس کی عطا ہے؟ یہ بارگاہ الہی سے آ رہی ہے، اور رب کی کوئی عطا چھوٹی نہیں ہوتی۔ تو لا حد، کوئی حد نہیں، ولا رد، اور جو آ جائے اسے لوٹانا نہیں ہے۔ کیوں نہیں لوٹانا ہے؟ کہاں سے آ رہی ہے؟ مخلوق، ہاتھ مخلوق کا ہے مگر مخلوق کے یہاں سے نہیں آ رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو نے امید کی ہر ڈوری مخلوق سے جو لگی ہوئی تھی کاٹ دیا ہے۔ تو اب یہ جو آیا ہے
یہ مخلوق کی طرف سے نہیں آیا ہے، رب کی طرف سے آیا ہے، اس لیے اب اسے لوٹانا نہیں ہے۔ اور اگر کوئی نہ دے تو اس سے ناراض بھی نہیں ہونا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو پہلے ہی بتا دیا کہ امید کی ہر ڈوری خلق خدا سے کاٹ دینا ہے۔ تو اگر تو ناراض ہوتا ہے نہ دینے والے سے تو اس کا مطلب ہے کہ تو نے اس سے لینے کی امید اور اس کے دینے کی امید رکھی تھی۔ اب تیری امید کو ٹھیس پہنچی تو اس پر ناراض ہوتا ہے۔ لیکن ہمارا طریقہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ امید رکھنا ہی نہیں، اور جب امید لگائی نہیں ہے تو ٹوٹے گی کیوں؟ اور جب ٹوٹے گی نہیں تو ناراضگی کس بات کی؟ دیا تو اس نے، نہیں دیا تو یہ بھی فیصلہ اس کا ہے۔ نہ خلق نے دیا نہ خلق نے منع کیا، اسی نے دیا اسی نے منع کیا، تو دینا بھی اسی کی عطا ہے اور منع بھی اسی کی عطا ہے، کہ فیصلہ اسی کا ہے۔ لا حد ولا رد ولا قد۔ حتیٰ کہ آپ کی خانقاہ سے وظائف مقرر تھے۔ وظیفہ جانتے ہیں نا، جو خاص مقدار میں کسی کا باندھ دیا جائے، تو قریب والوں کو روزانہ مقرر تھا، ان کو دیا جاتا تھا جو آپ کی بستی کے تھے۔ پھر جو ان سے دور رہنے والے تھے ان کا ہفتے کا بندھا ہوا تھا، کسی کا مہینے کا بندھا ہوا تھا، کسی کا سالانہ بندھا ہوا تھا۔ اس طرح لوگوں کے روزینے مقرر تھے، ہفتہ واری مقرر تھا، ماہانہ مقرر تھا، سالانہ مقرر تھا۔ اور خود کا کیا حال تھا؟ دوسروں کے لیے تو یہ تھا کہ آپ کے مرید و خلیفہ کیا فرماتے ہیں، دریا بہہ رہا تھا، لیکن خود کے لیے حال یہ تھا کہ کھانے کے حوالے سے تو میں نے عرض کیا کہ وہ تھوڑی سی زمین تھی جس پر اپنے ہاتھ سے جوار بوتے تھے، جس کے ذریعے روزانہ 2 جوار کی روٹی تیار ہوتی تھی۔ چند لقمے خود کھاتے اور باقی افطار کے وقت جو مریدین اور فقراء حاضر رہتے ان میں تقسیم فرما دیتے۔ کپڑوں کا حال یہ تھا کہ دنیا بھر سے قیمتی کپڑے، بلکہ اس وقت ہندوستان میں انتہائی قیمتی کپڑے بنتے تھے، ان کپڑوں کے تھان آپ کی بارگاہ میں آتے، لیکن آپ ان میں سے کچھ بھی اپنے بدن پر نہیں پہنتے، آپ معمولی سا لباس پہنتے اور وہ سب دوسروں میں تقسیم فرما دیتے۔ اور عطا کا انداز یہ بھی تھا کہ کپڑے بھی دیتے اور اس میں نقد بھی لپیٹ کر دے دیتے، بتاتے نہیں کہ اس میں نقد بھی ہے۔ کئی بار ایسا ہوا کہ لوگ کپڑا لے گئے اپنے گھر پہ اور دیکھا کہ اس میں پیسہ نکلا، تو وہ لے کر بارگاہ سلطان المشائخ میں حاضر آئے کہ حضور آپ نے تو کپڑا دیا تھا، اس میں پیسہ بھی تھا۔ تو کہا بھائی یہ فقیر نے نہیں دیا ہے، یہ تمہیں اللہ نے دیا ہے، وہ دیتا ہے تو بیچ میں کون ہوتا ہوں روکنے والا، لے جاؤ استعمال کرو۔ یہ بھی انداز تھا عطا کا کہ فرماتے کہ اس کو کوئی مانگنے والا آتا تو فرماتے شکر کی اسے ایک پڑیا دے دو، وہ گھر پر شکر کی پڑیا لے کر جاتا تو اس میں بھی نقدی نکلتا۔ اور یہ کب پتہ چلتا؟ جب وہ لوگ خانقاہ میں واپس آتے کہ آپ نے تو دی تھی شکر کی پڑیا مگر اس میں کیش نکلا، آپ نے تو دیا تھا کپڑا مگر اس میں کیش نکلا۔ اور آپ کی عطا صرف فقیروں پر نہیں تھی کہ فقیر کھا رہے تھے، نہیں، رمضان کریم میں حال یہ ہوتا کہ ظہر کے بعد سے افطاری کا سامان خانقاہ سے بٹنا شروع ہو جاتا۔ کب سے؟ ظہر سے۔ اور صرف فقیر نہیں، جو بادشاہوں کے وزیر اور امراء ہوتے ان کے گھروں تک یہ تبرک پہنچتا، اور وہ اہتمام کے ساتھ، جیسے ہم لوگ افطار وہ اہتمام کے ساتھ کھجور سے کرتے ہیں نا، کھجور اور پانی سے، وہ اہتمام کے ساتھ سرکار محبوب الہی کی خانقاہ کے جو ٹکڑے ہوتے افطار کے لیے جو بٹتے، اہتمام کے ساتھ اس تبرک سے افطار کرتے بڑے بڑے وزیر اور امیر۔ حال یہ ہوتا، سرکار سیدنا محبوب الہی کی یہ عطا ہے۔ لیکن خود کا حال کیا ہے؟ خود کا حال کھانے کا وہ ہے اور پہننے کا یہ ہے، اور اپنی ملک میں کچھ بھی نہیں۔ اور شان کیا ہے؟ شان یہ ہے کہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں 14 بادشاہوں کی حکومت دیکھی۔ کتنے؟ 14، پیدائش سے لے کر وصال تک۔
مگر بتاتے ہیں کہ دلی تشریف لانے کے بعد آپ نے جو وقت دلی شریف میں گزارا تو وہاں آپ کے زمانے میں 11 بادشاہوں کا زمانہ آپ نے دیکھا. کتنے؟ 11. مگر قربان جائیے کہ ایسا بھی ہوا کہ فیروز شاہ خلجی، جو خلجی خاندان کے سلاطین اور حکمرانوں میں سے پہلا حکمران ہے، فیروز شاہ خلجی، اس نے جب آنے کے لیے اجازت مانگی تو کیا کیا پتہ ہے؟ اجودھن چلے گئے. یعنی سرکار محبوب الہی نے اپنی مرشد کی بارگاہ میں جو سفر کیے ہیں ان میں سے ایک سفر کی وجہ صرف یہ تھی کہ بادشاہ ملنے آنے والا تھا، تو اس سے ملاقات نہ ہو اس کی خاطر آپ اجودھن شریف تشریف لے کر چلے. دوسرا بادشاہ علاؤ الدین خلجی، یہ جو مشہور واقعہ ہے جس سے فرمایا کہ ہماری خانقاہ کے 2 دروازے ہیں، فقیر نے اپنی خانقاہ میں 2 دروازے بنا کر رکھے ہیں، اگر تو ایک دروازے سے آئے گا تو میں دوسرے دروازے سے نکل جاؤں گا. یہ واقعہ کس کا ہے؟ علاؤ الدین خلجی کا ہے. دعا کے لیے آنا چاہتا ہوں. کہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، فقیر اپنی خانقاہ سے بیٹھ کر تمہارے لیے دعا میں مصروف ہے، تمہیں آنے کی ضرورت نہیں. پتہ چلا کہ بھیس بدل کے آنا چاہتا ہے، فقیروں کا لباس پہن کر چھپ کر آنا چاہتا ہے، تو آپ نے خبر بھجوا دی کہ نہ شاہی لباس میں آنا، نہ فقیری لباس میں آنا، نہ ظاہری آنا، نہ چھپ کر آنا. اگر تم ایک دروازے سے آؤ گے تو میں دوسرے دروازے سے نکل جاؤں گا. اس لیے کہ فقیر نے 2 دروازے بنا کر رکھے. حتیٰ کہ علاؤ الدین خلجی کے 2 بیٹے، کتنے؟ 2 بیٹے علاؤ الدین خلجی کے، خسرو خاں اور شادی خاں، یہ ایک زمانے تک آپ کی بارگاہ میں آتے رہے کہ حضور مرید کر لیں. اے کاش آج کے پیروں کو ایسے شہزادے مل جائیں بھائی. جی نہیں کام ہو جائے گا، لیکن نہیں. اس راستے کے امام یہ اللہ والے ہیں. مہینوں ٹہلاتے رہے اور فرماتے یہ فقیروں کا راستہ ہے، یہ شہزادوں کا راستہ نہیں ہے. حتیٰ کہ ان شہزادوں نے اپنے باپ سے لکھوا کر لایا، تب جا کر آپ نے مرید فرمایا. بات آتی ہے سمجھ میں؟ تو اس راستے کے جو امام ہیں اور جو واقعی اس راستے پر سچائی سے چلنے والے ہیں وہ اس طرح کے لوگ تھے. انہی 11 بادشاہوں میں جن کا زمانہ آپ نے پایا، ایک بادشاہ غیاث الدین تغلق بھی تھا. ایک تو غیاث الدین بلبن ہے، یہ غیاث الدین تغلق ہے. اس کے جو آس پاس تھے اہل علم بہت زیادہ تھے، علماء. ملا نہیں کہتا وہ کس طرح کے لوگ تھے، اس نے ظن کرتا ہوں کہ اچھے نیک لوگ ہوں گے، اچھے لوگ ہوں گے. تو علماء قریب میں زیادہ تھے. تو انہوں نے غیاث الدین تغلق کے زمانے میں، اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ ہر محفل میں سماع ہونا یہ ایک عادی چیز تھی سرکار محبوب الہی کے یہاں. اور اس کا آغاز بتاتے ہیں دلی شریف میں سرکار سیدنا قاضی حمید الدین ناگوری سہروردی علی رحمت و رضوان کے ہاتھوں ہوا. اور کسی بزرگ نے بہت پہلے سرکار محبوب الہی کو دیکھ کر فرمایا کہ تم حمید الدین سہروردی، قاضی حمید الدین سہروردی کا نام روشن کرو گے. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ میں تو نوکر ہوں سرکار بابا فرید گنج شکر کا، تو میں حضرت قاضی حمید الدین ناگوری کا نام کیسے روشن کرنے لگا. تو فرمایا پھر میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ سماع سے مجھ کو جو خاص ایک تعلق ہے اور سرکار قاضی حمید الدین ناگوری کو بھی یہ تعلق تھا، اس طرف اس بات کا اشارہ ہو. تو سماع یہ اس کا عام رواج تھا. تو غیاث الدین تغلق کو علماء نے سماع کے تعلق سے ورغلایا کہ یہ سماع جائز نہیں بلکہ حرام ہے. ٹھیک ہے. اب جب ورغلایا تو غیاث الدین تغلق نے سماع کی محفلوں پر روک لگا دیا. سماع کی محفلوں پر روک لگا دیا. تو جو صوفیاء کرام تھے اللہ والے، وہ عام مجلسوں سے ہٹ کر باغات میں اور آبادی کے باہر جا کر محفلیں کیا کرتے اور وہاں سنا کرتے. لیکن سرکار محبوب الہی چونکہ
ان کی شان الگ تھی، یہ کوئی عام شخصیت نہیں تھی۔ آپ غیاث الدین تغلق کی طرف سے پابندیوں کے باوجود اسی جگہ غیاث الدین پور میں اپنی خانقاہ میں ہی کھلم کھلا محفل سماع کا انعقاد کیا کرتے تھے۔ بادشاہ کو جب پتہ چلا تو مشورہ ہوا، اور یہ ہوا کہ ان پر تو قانون کے ذریعے پابندی اور شاہی حکم کے ذریعے پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ علماء سے مشورہ ہوا تو علماء نے کہا کہ مناظرہ کروا لیا جائے۔ کیا کروا لیا جائے؟ مناظرہ۔ یہ مناظرے کی لت مولانا لوگوں کے اندر بہت پرانی ہے، تو کہا مناظرہ کروا لیا جائے۔ سرکار محبوب الہی کی بارگاہ میں خبر دی گئی کہ آپ کا کہنا ہے کہ سماع جو ہے وہ جائز اور حلال ہے، اور علماء کا کہنا ہے کہ سماع یہ حرام ہے۔ تو دربار میں فلاں تاریخ مقرر کی گئی ہے کہ علماء اور آپ کے درمیان اسی موضوع پر مناظرہ طے کیا گیا ہے۔ تو جب سرکار محبوب الہی کے یہاں بھی خبر پہنچی اور پھر اس کی خبر جو ہے وہ عام ہو گئی، تو دیگر اہل اللہ اور صوفیہ جو تھے وہ دلائل جو ہے وہ جمع کرنے لگے، اور بہت سارے صوفیہ اور بزرگوں نے دلیلیں جمع کر کے سرکار محبوب الہی کی بارگاہ میں بھیجی، اور انہوں نے عرض کیا کہ حضور ہم جانتے ہیں کہ ساری چیزیں آپ کی نظر میں ہوں گی، لیکن ہم نے اپنی غلامی کا اور نسبت کا حق ادا کیا ہے۔ تو بہرحال وہ مقررہ تاریخ آئی، اور غیاث الدین تغلق کے دربار میں جہاں مناظرہ طے تھا وہاں مناظرے کا آغاز ہوا۔ حضرت سرکار سیدنا محبوب الہی یہ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے ذریعے، احادیث مبارکہ کے ذریعے سماع کے حلال ہونے پر دلیل پیش کرتے رہے، اور گفتگو کے دوران کسی عالم صاحب نے کہا کہ اگر آپ کے پاس امام اعظم ابو حنیفہ کا کوئی قول ہو تو آپ پیش کیجیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا اگر کوئی قول ہو تو آپ پیش کیجیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ بستی ویران کیوں نہیں ہو جاتی کہ جس بستی میں جس جگہ پر رسول اللہ کا فرمان پیش کیا جائے تو اہل علم کہیں اس کے مقابلے میں کہ ابو حنیفہ کا فرمان پیش کرو تو وہ آبادی ویران کیوں نہیں ہو جاتی۔ تو فرماتے ہیں کہ جس علاقے میں غیاث الدین تغلق کا محل تھا وہ علاقہ ہی ویران ہو گیا، اور خود اسی کی نسل سے دوسرے یا تیسرے بادشاہ نے اس بستی کو ویران کر دیا، اور اس جگہ کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں جا کر اپنا محل تعمیر کیا، اور پھر پوری آبادی اس کے گرد و نواح میں بس گئی۔ اور گفتگو کا نتیجہ یہ ہوا کہ غیاث الدین تغلق کو یہ اندازہ ہو گیا کہ ان پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اس نے جو پابندیاں لگا رکھی تھی انہیں ختم کر دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ سرکار محبوب الہی اور تمام بزرگان دین، بلکہ ہندوستان کا تو یہ حال تھا کہ ابھی ملاؤں نے وہ چشتی بزرگوں کے سر منڈ دیا نا، چشتی اور قادری کا کوئی فرق ہی نہیں تھا، چشتی اور قادری کا کوئی فرق ہی نہیں تھا۔ فاضل بریلوی کے پیر صاحب تک سما سنتے تھے، حضرت شاہ علیہ رسول مارہروی علیہ الرحمہ مارہرہ شریف میں سما ہوتی تھی مزامیر کے ساتھ۔ نوری میاں جو ہیں ان کے بیٹے، جن سے مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب مرید ہیں، اعلیٰ حضرت کے پیر زادے شاہ ابو الحسین احمد نوری، انہوں نے اس سلسلے کو بند کیا، اور انہوں نے باضابطہ اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ سلسلہ ہمارے یہاں جاری تھا۔ آج بھی سما خانہ موجود ہے ان خانقاہوں میں جہاں سما ہوا کرتا تھا۔ تو ہندوستان اور بر صغیر کا حال تو یہ تھا کہ چشتی خانقاہ ہو یا قادری، سہروردی خانقاہ ہو یا نقشبندی، سب جگہ سما ہوتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بر صغیر میں جو سکہ چلتا تھا وہ چشتیت کا سکہ تھا۔ بات آتی ہے سمجھ میں؟ تو یہ سلسلوں کا جھگڑا نہیں ہے، یہ سلسلوں کا جھگڑا نہیں، سبھی سنتے تھے۔ تو سرکار محبوب الہی نے تو اس پر کیا کیا؟ مناظرہ فرمایا ہے۔ بلکہ سرکار محبوب الہی کا حال یہ تھا کہ قوالوں کو دیکھ کر ہی رونے لگتے تھے۔ سما سنیں گے پھر وجد آئے گا، کوئی شعر لگے گا، وہ تو بعد کی بات ہے۔
صرف قوالوں کو دیکھ کر رونے لگتے تھے. فرماتے یہ محبوب کے پیامبر ہیں, محبوب کا پیغام لے کر آئے ہیں, محبوب کا پیغام لانے والے, ان کو دیکھ کر رونے لگتے. حتیٰ کہ آپ سے عرض کروں کہ وصیت تھی سرکار محبوب الہی کی کہ میرے جنازے میں بھی سماع کرتے ہوئے میرا جنازہ اٹھا کر میری قبر تک لے جانا. جی, اور یہ کون لوگ تھے؟ یہ لٹارے شاہ اور پٹارے شاہ نہیں تھے, اور یہ کوئی دین فروش ملا نہیں تھے. یہ دین پر اتنی باریکی سے عمل کرنے والے لوگ تھے, اتنی باریکی سے عمل کرنے والے لوگ تھے کہ فرائض تو فرائض, واجبات تو واجبات, حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت مبارکہ چھوڑنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے. ملا آج کل کا جب وہ آج کل کے صوفیوں کے بارے میں, لٹارے شاہ پٹارے شاہ کے بارے میں بات کرتا ہے تو عوام سمجھتی ہے کہ شاید سب ایسے ہی ہوں گے. نہیں, سرکار سیدنا محبوب الہی کی دعوت تھی. ایک مرتبہ حضرت قاضی حمید الدین ناگوری کے بیٹوں نے آپ کی دعوت کی, آپ ان کے یہاں گئے تو آپ جو ہے وہ صدر نشین پر, یعنی جو صدر مقام ہوتا ہے اس پر آپ بیٹھے ہوئے تھے, اور جمگھٹا لگا کے سب بیٹھے ہوئے تھے. محفل ختم ہوئی تو ہاتھ دھلا دیا گیا, دسترخوان لگ گیا, کھانا لگ گیا. اب کھانا کھانے کی باری آئی تو آپ باوضو ہیں مگر کھانے کے لیے ہاتھ نہیں دھویا ہے. باوضو ہیں, کھانے کے لیے ہاتھ دھونا کیا ہے؟ سنت ہے. اب دسترخوان لگ گیا, اٹھ کر جائیں تو کیسے آپ اس پریشانی میں؟ اٹھ کر اگر جاتے ہیں تو لوگوں کو تکلیف ہوگی, اور اگر نہیں جاتے ہیں تو سنت ترک ہوگی. اسی پریشانی میں معاملہ ایک سنت کا ہے. تو ایک چاہنے والے عقیدت مند مرید نے اپنا کپڑا, رومال کی طرح کا کوئی کپڑا تر کر کے لایا, وہاں آپ نے اس سے اپنا ہاتھ باضابطہ غسل کیا اور دھویا اور پوچھا. بات سمجھ میں آتی ہے کہ سنت ادا ہو جائے. یہ وہ لوگ ہیں کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کی سنت بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. اور لوگوں کی تکلیف کا بھی اتنا خیال ہے کہ جا نہیں سکتے, بیٹھے ہیں, سنت ترک ہوگی. تو کسی قریبی سے فرمایا تو وہ کپڑا تر کر کے لایا تو اس کو جو ہے وہ اپنے ہاتھ پر پھرایا اور سنت ادا کی. سبحان اللہ. یہ وہ لوگ ہیں جب اتنی باریکی سے فرائض و واجبات نہیں, سنت پر جو شخص عمل کر رہا ہے وہ ایک حرام کی طرف مائل ہوگا نہیں. اور بفضل ہی تعالی, رب کے کرم سے ابھی ہماری جو گفتگو اس حوالے سے چل رہی ہے, جمعہ والی گفتگو, تو اس میں ہم دلائل کے ساتھ رب کے فضل سے یہ گفتگو رکھ آئے کہ قرآن کریم کی کوئی آیت اس کے حرام ہونے پر دلالت نہیں کرتی, بلکہ قرآن کریم اس کے جائز ہونے پر دلیل ہے. اور نہ ہی ایک حدیث مبارک ایسی ہے جو اس کے حرام ہونے پر دلیل ہو. ایک حدیث مبارک مختلف کتابوں سے ہم نے ذکر کی اور اس کے حوالے سے یہ بیان کیا کہ رسول اللہ کے گھر میں اس جگہ جہاں آج گنبد خضرا ہے, اور جگہ کی بات تو بعد میں آئے گی نا جی, جگہ کا مقام کیسے بڑھتا ہے؟ رسول اللہ کی نسبت سے بڑھتا ہے نا, کہ آپ کا جسم مقدس جہاں لگا ہے وہ جگہ کہتے ہیں عرش اعظم سے بھی افضل ہے. تو میں نے کہا کہ بھائی اس جگہ سما ہوا ہے مزامیر کے ساتھ, تو جگہ کی بات تو بعد میں آئے گی. میں آج عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس جگہ کو جس ذات کی وجہ سے اتنی عظمت ملی کہ وہ عرش اعظم سے بھی افضل ہو گئی, اس ذات نے سنا ہے, تو اب اس سے بڑی دلیل کیا ہے؟ بات آتی ہے سمجھ میں؟ صوفیاء اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کبھی بھی اس کو یاد رکھیے, ملاؤں کے یہاں تو بہت مصلحتیں ہیں, ان کے یہاں یہ عام رول اور قاعدہ ہے کہ اگر کسی عالم کے پیچھے 10 20 25 50 لوگ 100 200 1000 لوگ چلتے ہوں, تو اگر اس سے کوئی غیر شرعی عمل بھی ہو جائے تو اس کو روکو ٹوکو مت, اگرچہ عوامی گناہ ہو مگر اس کو ٹوکو مت. کیوں؟ پیچھے چلنے والے بدک جائیں گے. یہ ان کے عام قاعدہ ہے. صوفیہ کیا ایسا نہیں, صوفیہ کیا ایسا نہیں, اس لیے کہ پیچھے چلنے والوں سے مطلب ہی نہیں.
بھائی اللہ اپنے دین کا محافظ ہے، ہم ٹھیکیدار تھوڑی ہیں کہ پیچھے والے اگر بدک جائیں گے، ارے اللہ چاہے گا ہمارے جیسے لاکھوں کروڑوں پیدا کر دے گا. کون کس پاسنگ میں ہے اس کی بارگاہ میں؟ کوئی کسی پاسنگ میں؟ اگر ساری زندگی بھی کوئی اگر اپنے وجود کا ایک ایک تنکا بھی اگر صرف کر دے اس کے دین کی خدمت کی راہ میں، تب بھی کیا وہ یہ بولنے کی پوزیشن میں ہے کہ میں نے دین کا کام کیا ہے؟ نہیں، خدا کی قسم اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ میں نے دین کا کام کیا ہے. اسی لیے کسی بزرگ نے فرمایا کہ منت منہ کہ خدمت سلطان ہمی کنی، منت منہ کہ خدمت سلطان ہمی کنی، منت ازو شناس کے بخدمت گزاشتت. منت منہ کہ خدمت سلطان ہمی کنی، منت ازو شناس کے بخدمت گزاشتت. تو اپنے آقا پر احسان مت رکھ کہ تو اس کی خدمت کر رہا ہے، بلکہ آقا کا احسان مان کہ اس نے اپنی خدمت پر تجھے رکھ لیا ہے. ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم کہیں کہ ہم خدمت کر رہے ہیں اور ہم دین کا کام کر رہے ہیں؟ نہیں. اگر ہمیں یہ مقام حاصل ہو جائے کہ ہم عرض کر سکیں مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے نوکری پر رکھا ہے، تو یہی ہمارے لیے عظیم شان ہے. بات سمجھ میں آتی؟ تو صوفیہ کے یہاں یہ تصور ہی نہیں ہے کہ اگر ہم نے کام نہیں کیا تو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے؟ وہ کسی بھی طرح کا کوئی معاملہ خلق خدا سے رکھتے ہی نہیں. خلق خدا سے ان کا صرف ایک معاملہ ہے کہ ہم سے جو حاصل کر سکتے ہو وہ کر لو. بات سمجھ میں آ رہی؟ نہ امید خلق سے، نہ خوف خلق سے. امید بھی رب سے اور خوف بھی رب کا. اور یاد رکھیے ہمارے ملکوں کے جو کورٹس ہیں، ان میں اگر سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور یہ سیشن کورٹ وغیرہ جو ہوتے ہیں، ان میں اگر کوئی گواہ آئے اور اگر اسے کسی اور کا خوف ہو تو وہ صحیح گواہی نہیں دے پاتا نا. تو رب کے دین کا کام اور اس کی خدمت اگر رب کے علاوہ کسی اور کا خوف ہو اور کسی اور سے امید ہو تو یہ کیسے ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی. سچائی کا اظہار پوری طرح کیا ہی نہیں جا سکتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ بندہ ہر غیر خدا سے نا امید ہو اور ہر غیر خدا سے خوف کی ڈور کٹی ہوئی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یقین کے اس مقام پر ہو کہ جو ہوتا ہے رب کی مرضی سے ہوتا ہے، جو ہوا اس کی مرضی سے ہوا اور جو ہوگا اس کی مرضی سے ہوگا. مجھے میرا کام کرنا ہے، کتنے پیچھے آئے اور کتنے پیچھے نہیں آئے، اور رب کا راستہ بتانے اور کسی حق بات کے اظہار سے کتنے پیچھے آئیں گے اور کتنے پیچھے آنا چھوڑ جائیں گے، اس سے بے نیاز ہو کر. اس لیے کہ کیا کہا ہے اس نے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. مولا جو پیچھے چلنے والے ہیں وہ بھی تیری مرضی سے چلنے والے ہیں، ہمارے پیچھے چلنے والے نہیں ہیں، تیری مرضی سے چلنے. تو چلاتا ہے تو چلتے ہیں، اور مولا تو نہیں چلائے گا تو نہیں چلیں گے. نہ چلانا ہمارا نہ چلانا ہمارا، چلانا بھی تیرا اور ان کا نہ چلنا بھی تیرا. مولا ہماری تو امید یہ ہے کہ بس تو ہمارے لیے اپنی بارگاہ کے دروازے کھول دے کہ ہم تیری بارگاہ تک پہنچ جائیں، ہمیں تیری بارگاہ میں قبولیت حاصل ہو جائے، ہمیں تیری بارگاہ کا قرب حاصل ہو جائے. اور جسے تیری بارگاہ کا قرب حاصل ہو جائے تو پھر اس کے پیچھے کتنے چلتے ہیں یہ نہیں دیکھا جاتا. پیچھے چلنے والوں کی بنیاد پر کامیابی دنیا کے انسانوں کی نگاہ میں ملا کرتی ہے، رب کی نظر میں پیچھے چلنے والوں کی بنیاد پر کامیابی اور ناکامی نہیں لکھی جاتی، بلکہ اس کی بارگاہ میں کامیاب وہ ہے جو اس کی خاطر اسی کے لیے اسی کی طرف چلے اور اس تک پہنچ جائے، بس کامیاب ہے. اور اگر کوئی اس کے پیچھے چلتا ہوا وہ بھی اگر اس تک پہنچ جائے تو وہ بھی کامیاب ہے. پیچھے چلنے والے آگے چلنے والے کو کامیاب نہیں کرتے، بلکہ اس راستے میں آگے چلنے والے کے پیچھے جو چلتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے. یہ ملائیت ہے کہ جس کے پیچھے چلنے والے ملائیت کو کامیاب کرتے ہیں. یہ فقر ہے جو اپنے پیچھے چلنے والوں کو کامیاب کرتا ہے.
یہ ایسا امام ہے جو کہتا ہے کہ تمہارے چلنے سے میری کامیابی نہیں، بلکہ رب اگر کرم فرما دے تو میرے چلنے سے تمہاری کامیابی ہوگی انشاءاللہ۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ اسی لیے ان کے سینوں میں رب وہ جگر رکھتا ہے کہ اگر شہنشاہوں کے بیٹے بھی مرید ہونے کے لیے آتے ہیں تو مرید نہیں کرتے۔ بات آتی ہے کہ نہیں سمجھ میں؟ ابھی موجودہ وقت میں جو سب سے بڑی گفتگو ہے وہ یہی ہے، سب سے بڑا موضوع اور سب سے بڑا عنوان، کہ تصوف کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے رکھا جائے اور یہ بتایا جائے کہ اصل تصوف کیا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے، اور دین کا سب سے بڑا نقصان اسی بنیاد پر ہوا ہے۔ کہنے والا کیا کہتا ہے؟ ابھی دین کی خدمت کا کیا طریقہ ہے؟ ابھی طریقہ یہ ہے کہ دین کی خدمت کرنے والا کہتا ہے کہ جو باطل فرقے ہیں ان کا رد کیا کرو۔ کیا کہتا ہے؟ جو باطل فرقے ہیں ان کا رد کیا کرو، ورنہ تم چندہ کس سے لوگے، تم جلسوں میں کس کے جاؤ گے، تم مرید کس کو کرو گے۔ آپ تھنکنگ اور سوچ کا جو طریقہ ہے آپ وہ دیکھیے، پلیز۔ آپ سوچ پا رہے ہیں اس چیز کو؟ یعنی اسٹیج پر تقریر کیوں کرنا ہے؟ تاکہ چندے کا سلسلہ قائم رہے، نذرانوں کا سلسلہ، جلسوں جلوسوں کا سلسلہ قائم رہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا آغاز کہاں سے ہے اور ان کا انجام کہاں تک ہے۔ یہ دین ہے ہی نہیں، اور نہ ہی یہ دین کا کام ہے، نہ ہی یہ دین کی خدمت ہے۔ دین کا خادم وہ ہے جو اپنا کلیجہ اس لیے پتا کرتا ہے کہ جس سے نہ کوئی خونی رشتہ ہے، نہ پیری مریدی کا رشتہ ہے، نہ نظر و نیاز کا رشتہ ہے، نہ لین دین کا رشتہ ہے، اس کے لیے بھی ایسا پگھلے کہ اس کو ہدایت مل جائے، رب تک پہنچ جائے، جیسے برف پگھلتا ہے۔ محبوب الہی کی پوری زندگی پڑ جائیے، دینے ہی والے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ کہیں بیٹھے ہوئے تھے بھائی؟ روزانہ اتنا آ رہا ہے، کہیں لٹانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے؟ اپنی ایک شہنشاہی وقت کے شہنشاہ کے مقابلے میں قائم کرتے، اس کو ٹکر دیتے؟ نہیں، دین کا وہ راستہ ہی نہیں، دین کا وہ طریقہ ہی نہیں۔ دین کا طریقہ یہ ہے کہ خلق سے منہ موڑ کر خلق کا بھی منہ اور اپنا بھی منہ خالق کی طرف کیا جائے۔ ہر طرح کی امید اور ایمان اسی کا نام ہے۔ حقیقت میں ایمان اسی کا نام ہے۔ امید لگانا بھی چھوٹا سا ایمان ہے۔ کسی مخلوق سے امید لگانا بھی چھوٹا سا ایمان ہے کہ ہاں یہ دے گا، یہ دے گا۔ حالانکہ دین کا پورا پورا جو دائرہ ہے وہ کس بارگاہ سے وابستہ ہونا چاہیے؟ لیکن جب یہ دے گا تو صوفیہ کہتے ہیں یہ تھوڑا سا کیا ہو گیا؟ ان کی نگاہ میں شرک ہو گیا کہ دینے والا کون ہے؟ اللہ، مگر تو نے امید لگا دی یہ بھی دے گا۔ بات آتی ہے سمجھ میں؟ تو یہ باتیں بہت اونچی ہیں، ہم لوگوں کے کرنے لائق نہیں ہے، مگر مجبوری یہ ہے کہ اگر کریں گے نہیں تو سیکھیں گے کیسے؟ ہم لوگ کریں گے نہیں تو سیکھیں گے کیسے؟ ہو سکتا ہے کہ زندگی میں کوئی وقت آئے جب ہمارے یہ بول ہمیں شرم دلائیں کہ بولتا تو ایسے ہے اور کرتا کیسے ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی راستہ بنے اور راستہ نکلے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے ان اللہ والوں کے ذکر کو زندہ رکھا ہے کہ قیامت تک اگرچہ ہم لوگوں نے ان اللہ والوں کی صحبت نہیں پائی، سرکار محبوب الہی کو نہیں دیکھا، مگر یقین جانیے کہ آج بھی ان اللہ والوں کے ذکر میں اللہ نے ان کی صحبت کا فیض رکھا ہے، ان کی صحبت کا فیض رکھا ہے۔ آج بھی ان کا ذکر دنیا سے بے رغبت کرنے کے لیے کافی ہے، خلق خدا سے نا امید کرنے کے لیے کافی ہے، اور آج بھی ان کا ذکر، ان کی باتیں، ان کا تذکرہ رب کی بارگاہ سے بندوں کو جوڑنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی زبانوں میں اثر پیدا فرما دے، اور اس محفل کو سرکار محبوب الہی سلطان المشائخ کی محفل کا صدقہ عطا فرما دے، اور ان کی بارگاہ میں بھی یہ محفل قبول ہو، اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں بھی یہ محفل قبول ہو، اور آگے چل کر سرکار کی محفل میں سرکار کی زبان سے نکلنے والے جن الفاظ کو ہم اپنی گندی زبانوں سے ادا کریں،
اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بھی دلوں کو بدلنے والی وہ کیفیت اور وہ تاثیر عطا فرما دے جو تاثیر سرکار محبوب الہی کی زبان پر اس نے رکھی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔